یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بخشی کے خالی ہونے کی وجہ سے بھارتی فوج کو آگے بڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور وہ بغیر مزاحمت کے پیش قدمی کر رہی ہے، لیکن شیرپور اس کے لیے ترن والا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے ہی جگن چار میں اس کے دانت کھٹے کر دیے جائیں گے۔ میں نے اسے کمال پور پوسٹ کا آنکھوں دیکھا حال سنایا اور یوں باتیں کرتے ہوئے ہم شیرپور کے قریب پہنچ گئے۔ شہر سے باہر ٹی چوک پر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی فوج اور کچھ البدر کھڑے ہیں۔ ہم بھی وہاں پہنچ کر رک گئے۔ شاہ جمال تو خیر تھا ہی اس کمپنی میں، لیکن اکثر البدر مجھے بھی جانتے تھے۔ یوں ایک عرصے کے بعد میں اپنوں میں لوٹنے کی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ خوشی تو کمال پور پوسٹ پر حاصل ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں کے حالات نے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ یہاں حالات مختلف تھے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جذبہ، حوصلہ، ایمونیشن اور نفری سب کچھ ہی موجود تھا۔ جس وقت ہم لوگ وہاں پہنچے وہ لوگ مورچے کھودنے کے لیے بیلچے اور کدالیں تلاش کر رہے تھے، کیونکہ یہ سامان ہماری فوج کے پاس نہیں تھا۔ البتہ گاؤں سے یہ چیزیں مل گئیں اور بہت سے محب وطن بنگالی عوام بھی فوج کی مدد کے لیے آ گئے۔ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے اور مورچے کھود کر دشمن سے مقابلے کی تیاری کرنے لگے۔ یہیں ہمیں معلوم ہوا کہ جگن چار پوسٹ پر تعینات فوجی ٹولی وہاں سے ہٹ کر یہاں آ چکی ہے۔ یوں جگن چار پوسٹ بھی دشمن کے قبضے میں جا چکی تھی۔ ان پے در پے شکستوں کی وجہ سے ہر کوئی جنجلایا ہوا تھا، کیونکہ کہیں بھی دشمن سے مقابلہ نہیں ہوا تھا اور خاص حکمت عملی کے تحت ہماری فوج پسپا ہوتے ہوئے شیرپور تک پہنچ گئی تھی۔ میری سمجھ میں تو یہ حکمت عملی نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی میں نے اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ایک عام سپاہی کی طرح لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی ہم لوگ مورچے کھودنے میں مصروف ہی تھے کہ شیرپور سے پیغام آیا، واپس آ جاؤ۔ ہم لوگوں نے مورچے کھودنے کا کام چھوڑا اور واپس شیرپور ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ یہاں ایک چھوٹے افسر کیپٹن مظفر سے میری پرانی جان پہچان نکل آئی۔ یہ میجر ایاز کے قریبی دوستوں میں سے تھا اور مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس اچانک ملاقات پر مجھے دلی خوشی ہوئی، کیونکہ اس ذریعے سے میں اوپر کی سطح پر ہونے والی پلاننگ اور فیصلوں سے آگاہ ہو سکتا تھا۔ شیرپور میں آرام کے تھوڑے سے وقفے کے دوران میں نے اس سے کچھ ضروری باتیں معلوم کی۔ مظفر نے مجھے بتایا کہ جنگ کی موجودہ صورتحال بہت ہی ہمت شکن ہے۔ حکمت عملی کچھ اتنی پیچیدہ ہے کہ کم از کم میری تو سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے زمین پر رف سا نقشہ بناتے ہوئے مجھے سمجھایا، یہ کمال پور پوسٹ ہے، یہاں 1 مہینے تک ہمارے سپاہی دشمن کے خلاف ڈٹے رہے، مگر ہم ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کر سکے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہنچنے کے سارے راستے مسدود کر دیے گئے تھے۔ میں نے تجویز پیش کی کہ آپ وہ چوکی خالی کر دیں اور سپاہیوں کو حکم دیں کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے اپنی جان بچا کر بخشی گنج پہنچ جائیں، مگر اس تجویز کو ماننے میں قباحت یہ تھی کہ اس طرح دیگر سرحدی چوکیوں کو بھی خالی کرنا پڑے گا، جو بالکل کمال پور پوسٹ کی سیدھ میں تھی، یعنی نقشی اور بیرو ماری۔ لہٰذا کمال پور والوں کو نہ تو واپس آنے کے لیے کہا گیا اور نہ ہی ان کی کچھ مدد ہو سکی، اور یوں وہ لوگ نہ جانے کس حال میں دشمن کے ہتھے چڑھے ہوں گے۔ کمال پور کے ہاتھ سے نکلتے ہی نقشی اور بیرو ماری کو خود بخود خالی کر دیا گیا۔ حکمت عملی تبدیل ہوئی، بخشی گنج کو بھی خالی کر دیا گیا اور شیرپور کو میدان کارزار بنانے کا فیصلہ ہوا۔ یوں نئی دفاعی لائن بنائی گئی۔ کیوریا اور جگن چار کی چوکیوں کو دوبارہ مرکز بنایا گیا، مگر جگن چار والی چوکی بھی کچھ دیر پہلے ہی دشمن کے قبضے میں جا چکی تھی۔ شیرپور کو دفاعی مرکز بناتے وقت خیال تھا کہ یہاں دشمن سے بہتر مقابلہ ہو سکتا ہے، مگر ابھی مجھے معلوم ہوا کہ رات کو ہم لوگ دریا پار کر کے اس کے جنوب میں جمال پور کو نیا دفاعی مرکز بنائیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دریا کو سامنے رکھ کر دشمن کو گولیوں سے بوننا اور دریا میں ڈالنا آسان ہوگا۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ دشمن کو دریا پار کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے ہوگا، اور جب تک ہم کوئی بہت اچھی منصوبہ بندی کر لیں گے اور شاید زرد اور سفید دوست بھی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ زرد دوست سے مراد چین اور سفید دوست سے امریکہ۔ یہ کرنل صاحب کا پلان ہے، جبکہ میمن سنگھ سے بریگیڈیئر صاحب کا حکم آیا کہ ہم آگے بڑھ کر جگن چار پر دوبارہ قبضہ کریں۔ اب دیکھو شام تک کیا ہوتا ہے۔ اور شام کو وہی ہوا جو کرنل صاحب نے سوچا تھا۔ ہم لوگ شیرپور سے اپنا ہیڈ کوارٹر اکھاڑ کر دریائے برہم پتر کے جنوب میں جمال پور شفٹ ہو گئے، اور یوں 4 دسمبر تک ہماری دفاعی لائن سرحد سے ہٹ کر جمال پور تک جا پہنچی۔ اس وقت میں جس پلٹون کے ساتھ تھا وہ 31 بلوچ تھی۔ دوسری پلٹون 33 پنجاب کو بھی ہماری وجہ سے سرحد سے ہٹ کر میمن سنگھ تک پسپا ہونا پڑا تھا۔ 8 دسمبر کو دشمن کے طیاروں نے جمال پور پر بمباری شروع کی، مگر اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا اور ہم لوگ سمجھنے لگے کہ جمال پور ناقابل تسخیر ہے۔
دشمن کو دریا پار کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، شاید اس کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ بہرحال 10 دسمبر تک ہلکی پھلکی بمباری اور فائرنگ کے علاوہ کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ البتہ 10 دسمبر کو بیک وقت 3 خاص باتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ ایک تو بھارتی کمانڈر کا خط کرنل صاحب کو موصول ہوا، جس میں اس نے اطلاع دی تھی کہ جمال پور کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور اب پاکستانی فوج کا بچ نکلنا ناممکن ہے، اس لیے فضول میں جانیں ضائع کرنے کے بجائے ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ کرنل صاحب نے بڑا سخت جواب لکھا اور خط میں پستول کی ایک گولی بھی لپیٹ کر واپس کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمت ہے تو لڑ کر جمال پور حاصل کر لو۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ میمن سنگھ سے بریگیڈیئر صاحب کا حکم پہنچا کہ جمال پور کو چھوڑ کر راتوں رات جنوب میں مادھو پور کے چوک پر پہنچ جائیں، اور تیسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ اس رات اس حکم کی تعمیل کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہم لوگ رات کو تقریباً 9 بجے جمال پور کے دفاعی قلعے سے نکلے۔ اتنا تو خیر اندازہ تھا ہی کہ راستے میں مکتی بہانی والوں سے جھڑپ ہو سکتی ہے، مگر اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم واقعی چاروں طرف سے گر چکے ہیں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ بھارتی فوج نے مکتی بہانی کی رہنمائی میں دریائے برہم پتر کو پار کر لیا تھا اور جمال پور کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ اس صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی پوری پلٹون میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ہمیں اس وقت دشمن سے لڑنے کے بجائے پہلو بچا کر یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ 33 پنجابی پروگرام کے مطابق میمن سنگھ کو چھوڑ کر مادھو پور کی طرف جا چکی تھی، گویا فوری طور پر کسی بیرونی امداد کا امکان بھی نہیں تھا۔ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ پوری پلٹون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصے میں لڑاکا فوج ہوگی اور دوسرے میں زخمی نیم عسکری دستے اور دیگر افراد۔ لڑاکا فوج لڑتے ہوئے اور دشمن کو راستے سے ہٹاتے ہوئے دوسرے حصے کے لیے راستہ بنائے گی اور یوں جمال پور سے نکل کر مادھو پور پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے 33 پنجاب کے ساتھ مل کر ہمیں ڈھاکہ کے شمال میں کلیا کیر کے مقام تک جانا تھا۔ میں چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھا، لہٰذا مجھے دوسرے حصہ میں رکھا گیا۔ 2 کمپنیوں پر مشتمل فوج لے کر کرنل صاحب خود جمال پور سے نکلے اور ہم ان کی طرف سے لائن کلیئر کا سگنل ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ جنگ کے زمانے میں فائرنگ کی آواز روز کے معمولات میں شامل ہوتی ہے اور اس سے کسی شدید رد عمل کا اظہار بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان کی بہادر فوج کے کارناموں سے پوری دنیا واقف تھی اور ہم تو خود اس فوج کا حصہ تھے، اس لیے یقین تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اطلاع ملے گی کہ راستہ صاف ہے، آپ لوگ نکل جائیں۔ مگر بہت دیر تک جب یہ خیال پورا نہ ہوا تو مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ میں کسی کو بتائے بغیر چھامنی سے نکلا اور اس طرف چل دیا جدھر سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ بہت دور چلنے کے بعد میں ایسی جگہ پہنچا جہاں کچھ لاشیں پڑی تھیں۔ میں نے قریب سے انہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے شہید ساتھیوں کے جسم ہیں جو وطن کی آن پر قربان ہو چکے ہیں اور جن کی سائد روحیں اپنی منزل حقیقی کی طرف پرواز کر گئی ہیں۔ ہلکی پھلکی فائرنگ ہو رہی تھی اور کچھ افراد کی نقل و حرکت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک اسٹین گن اپنے قبضے میں کی اور واپس درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ میں گھنی جھاڑیوں میں چھپا ماحول پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسٹین گن کی نال کو سیدھا کیا اور آنے والے ہنگامی حالات کے لیے بالکل تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی بھاری بھرکم آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والے فوجی ہیں۔ وہ بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ خشک پتے اور سوکھے تنکے ان کے پیروں کے نیچے چرمرا رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کی سرگوشیوں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ آوازیں مسلسل مجھ سے قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ میں دم سادے بیٹھا ہوا تھا اور کسی بھی لمحے پیش آنے والے مقابلے کے لیے بالکل مستعد تھا۔ رات کے اندھیرے میں آنکھوں سے زیادہ کانوں پر بھروسہ کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے میں قدموں کی آہٹ اور سرگوشیوں کی سرسراہٹ پر کان لگائے ہوئے تھا۔ آواز دھیرے دھیرے بالکل میرے قریب پہنچ گئی۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، سارے مارے گئے ہیں۔ نہیں، سارے نہیں، کچھ بچ گئے ہیں۔ وہ ضرور بھاگنے کے چکر میں ہوں گے۔ بھاگیں گے کیسے؟ چاروں طرف دور دور تک ہمارا گھیرا ہے، اور پھر وہ اس جنگل سے اتنے واقف بھی نہیں ہے جتنے مکتی بہانی والے۔ وہ ضرور کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے۔ ان کی گفتگو اور لہجے سے میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ بھارتی فوجی ہیں، جنہوں نے چاروں طرف گھیر کر ہمارے بے خبر فوجیوں کو شہید کر دیا تھا، اور اب یہ بچے کچے فوجیوں کی تلاش میں جنگل کے اندر گھوم رہے تھے۔ ہندو فوجیوں کی اس دیدہ دلیری اور اپنی فوج کی بے بسی پر میرا خون کھول اٹھا۔ اس وقت مصلحت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں جہاں ہوں بے حس و حرکت پڑا رہوں، اور جب یہ فوجی گزر جائیں تو میں بھی ان کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کروں۔ مگر کچھ دیر پہلے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد ان فوجیوں کی باتیں سننے سے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک مسلمان فوجی اپنے ہی وطن میں ان سے یوں چھپا بیٹھا تھا جیسے ایک معصوم خرگوش شکاری کتوں سے ڈر کر جھاڑیوں میں جا چھپتا ہے۔ مجھے خرگوش بننا پسند نہ آیا اور میں نے ان شکاری کتوں پر حملہ کر دیا۔ میری اسٹین گن سے نکلنے والی گولیوں کی پہلی بچھاڑ نے ان میں سے 5 کو زندگی کی قید سے رہا کر دیا تھا۔ باقی 5 نے فوراً زمین پر لیٹ کر پوزیشنیں سنبھال لی۔
اور اس جھنڈ کی طرف اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جہاں کچھ دیر پہلے میں موجود تھا۔ میں نے فائرنگ کرتے ہی اپنی پرانی جگہ چھوڑ کر ایک موٹے درخت کے تنے کو اپنی پناہ گاہ بنایا تھا اور اب کسی حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ اس حرکت کو سکوت میں بدل سکوں۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد مجھے یہ موقع میسر آ گیا۔ گہرے اندھیرے کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ زمین پر کوئی چیز رینگ کر آگے بڑھ رہی ہے۔ یقیناً یہ بھارتی فوجی ہوگا جو کرالنگ کرتا ہوا جھنڈ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس ہیولے کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بیک وقت دو چیخیں فضا میں بلند ہوئیں اور کئی گولیاں اس درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ ٹھکانہ بھی چھوڑ دینا تھا۔ میرے دشمن میری کمین گاہ سے واقف ہو چکے تھے۔ میری ذرا سی حرکت پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ میرے جسم کو چھلنی کر سکتی تھی، مگر میں بہت دیر تک یہاں رک بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے زندہ بچے رہنے والے انڈین فوجیوں کی پوزیشن کا پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کچھ حرکت کی جائے۔ میں نے زمین پر لیٹے لیٹے ٹٹول کر دیکھا تو اپنے پاؤں کے پاس ہی مجھے ایک بڑا سا پتھر کا ٹکڑا مل گیا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اسے اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے اسٹین گن کو نشانہ لینے کی پوزیشن میں لا کر پتھر ایک قریبی جھنڈ کی طرف اچھال دیا۔ پتھر کے زمین پر گرتے ہی میرے سامنے کے درخت کے پیچھے سے اس جھنڈ پر فائرنگ کی گئی۔ یوں میں اپنے ایک دشمن کی پوزیشن سے واقف ہو گیا اور میری واقفیت اس کی زندگی کے اختتام کی علامت بن گئی۔ اس بار فائرنگ کرنے کے ساتھ ہی میں بہت تیزی سے جگہ بدل کر ایک دوسرے درخت کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ بھاگنے کے دوران مجھ پر فائرنگ ہوئی لیکن خوش قسمتی سے کوئی بھی گولی میرے جسم سے نہیں ٹکرائی۔ دو طرفہ فائرنگ کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کی پوزیشن سے واقف ہو چکے تھے اور اپنی اپنی کمین گاہ میں اس بات کے منتظر تھے کہ جیسے ہی موقع ملے اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی دو دشمن باقی تھے اور نئی کمک پہنچنے کا امکان بہرحال موجود تھا، اس لیے موقع کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے خود موقع پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ پتھر والی چال اس بار شاید کامیاب نہ ہوتی، لہٰذا میں نے تھوڑا سا رسک لینے کا ارادہ کیا اور درخت کے پیچھے سے اسٹین گن کی نال نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔ میرا خیال سچ ثابت ہوا اور دشمن کی طرف سے بھی فائرنگ ہوئی۔ میں نے اس نشانے پر فائر کیا مگر دونوں طرف سے کسی کو بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ کچھ دیر پھر موقع کے انتظار میں گزری۔ میرا دماغ تیزی سے کوئی قابل عمل چال سوچنے میں مصروف تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس درخت کے تنے کی سیدھ میں پیچھے کی طرف کھسکتا ہوا کسی دوسری پناہ گاہ تک پہنچوں اور اگر موقع ملے تو وہاں سے کچھ بہتر کارروائی کرنے کی کوشش کروں۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھی میں نے جسم کو پیچھے کی طرف کھسکایا ہی تھا کہ میری چھٹی حص نے خطرے کی گھنٹی بجائی اور میں نے بجلی کی سی تیزی سے کروٹ لیتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ایک چیخ فضا میں ابھری اور میرے بالکل پیچھے والے درخت کی شاخ سے ایک بھاری بھرکم جسم بے جان ہو کر زمین پر آ رہا۔ یہ بھارتی فوجی نہ جانے کب میرے عقب میں پہنچ کر درخت پر مورچہ بنا چکا تھا اور میرے ہلتے ہی مجھے نشانہ بنانے والا تھا کہ میری گولیوں کا شکار ہو گیا، مگر اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے میرے دوسرے دشمن کو موقع مل گیا کہ وہ مجھ پر فائر کر سکے اور اس نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں درخت کی آڑ سے نکل کر ایک طرف کو دوڑ رہا تھا کہ میرے دشمن کی بندوق سے نکلی ہوئی ایک اندھی گولی میری بائیں پنڈلی میں آن گھسی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری ٹانگ میں انگارے بھر گئے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا لڑکھڑایا اور زمین پر گر پڑا۔ گرتے ہی میں نے پھرکی کی طرح گھومتے ہوئے قریبی درخت کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کی، مگر اندھیرے کے باعث مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ درخت کافی نشیب میں ہے۔ میں اپنے ہی زور میں لڑکتا ہوا تیزی سے نیچے کی جانب جانے لگا۔ راستے میں موجود جھاڑیوں، پتھروں، کانٹوں اور درختوں سے ٹکراتا ہوا میں بہت نیچے جا رکا۔ میرا جسم جگہ جگہ سے چھل چکا تھا، چہرے پر بھی خراشیں آئی تھیں اور سب سے زیادہ تکلیف پنڈلی کی تھی جہاں گولی نے سوراخ کر دیا تھا۔ ہموار زمین پر پہنچنے کے بعد کچھ لمحے تو مجھے اپنے حواس درست کرنے میں لگے۔ جیسے ہی صحیح صورتحال سمجھ میں آئی تو میں نے اوپر کی طرف دیکھا جہاں اب ایک کے بجائے 20 فوجی ہاتھوں میں بندوقیں سنبھالے نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ گرتے ہوئے میری سٹین گن تو ہاتھ سے چھوٹ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اس لیے دشمن کا مقابلہ کرنے سے زیادہ خود کو بچانے کی ضرورت تھی۔ جس نشیب میں گرا تھا وہ دریائے برہم پتر کا کنارہ تھا اور دریا کا پانی 2 قدم کے فاصلے پر شور مچاتا ہوا گزر رہا تھا۔ میں نے ایک نظر پھر اوپر کی طرف دیکھا، درجنوں فوجی تیزی سے نیچے کی طرف اتر رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور 2 کروٹوں میں دریا کے اندر جا پڑا اور بہاؤ کے ساتھ تیزی سے تیرتا ہوا اس جگہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ 1 گھنٹہ تک دریا کی بے رحم موجوں سے مار کا آرائی ہوتی رہی۔ یہ بے رحم موجیں اس وقت حالانکہ میری نجات دہندہ بن گئی تھی، مگر ٹانگ میں تکلیف کے باعث مجھے تیرنے میں جو دشواری پیش آ رہی تھی اس کے پیش نظر مجھے لگتا تھا جیسے یہ موجیں مجھے ڈبونے کے چکر میں ہیں۔ بہرحال 1 گھنٹہ کی تگدو کے بعد میں نے دریا سے باہر آنے کا فیصلہ کیا اور تیرتا ہوا کنارے تک آ گیا۔ جس جگہ میں دریا سے باہر نکلا وہ بھی جنگل کا ہی حصہ تھا، مگر یہ جمال پور کا علاقہ نہیں تھا، شاید مادھو پور کا جنگل تھا۔ اس جنگل کے بارے میں یہ اطلاعات تھیں کہ یہاں مکتی بہانی کا بڑا گڑھ ہے۔ یہ جنگل ہی کیا اب تو پورا مشرقی پاکستان مکتی بہانی کا گڑھ لگتا تھا۔
ہر علاقے میں اس کے پاؤں بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ بہرحال مجھے تو ہر حال میں ڈاکا پہنچنا تھا۔ اگر مکتی باہنی سے مقابلہ ہوتا ہے تو کیا کیا جائے؟ آخر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں جنگل کے اندر ہی اندر اندازے سے ڈاکا کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔